Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, my dear sisters. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Over to Zarina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ameen. Over to Baji. Ameen. Jazakallahu khaira. Zarina, if you can put the tilawat. ہم پڑھ رہے ہیں پارا نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 213 سے انشاءاللہ 213 تلاوت ہوگی. آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 213. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Ayat number 213. Kanan nasu, تھے انسان، امتن، ایک ہی امت، ون نیشن، واحدتن، صرف ایک، یعنی سب کے سب ایک جیسے تھے، ایک برابر تھے، جیسے آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کی اولاد۔ فبعث اللہ، پھر بھیجا اللہ نے، النبیین، نبیوں کو، مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور خبردار کرنے والے۔ نبیوں کو کیا رسپانسبلٹی دے کر بھیجا؟ مبشرینہ میں بشر ورڈ ہے، بشر کا مطلب ہوتا ہے گڈ نیوز، خوشخبری دینے والا۔ ومنذرین، منذرینہ میں انذر ورڈ ہے، یعنی خبردار، وارننگ دینے والا۔ وانزل معہم، اور اس نے نازل فرمائی، کس نے؟ اللہ نے، معہم، ان کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، الکتاب، خاص کتابیں، بالحق، حق کے ساتھ، with the truth، سچی کتابیں۔ لیحکم، کیوں نازل فرمائی؟ لی کا مطلب ہے تاکہ، so that، یحکم، وہ فیصلہ کرے، حکم ورڈ ہے اس میں، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناسی، انسانوں کے درمیان، amongst the people، فیما اختلفوا فیہ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا اس میں۔ اختلاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں ان لوگوں کے متبھید ہوئے، ڈفرنس آف اوپینین، جھگڑے، تو یہ کتاب کے ذریعے وہ جھگڑوں کا سلیوشن، حل نکال سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، نہیں جھگڑا کیا اس میں، إِلَّا، سوائے، الَّذِينَ أُوتُوهُ، ان لوگوں نے جو وہ دیے گئے تھے، وہ دیے گئے تھے کتاب، انہی لوگوں نے جھگڑا کیا۔ من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کی جو، جاءت کا مطلب ہوتا ہے آ گئی، جاء کا اپوزٹ آ جا ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد کی آ گئی ان کے پاس، البینات، کھلی روشن نشانیاں، یعنی قرآن، کتابیں اور معجزے۔ انہوں نے کیا کیا؟ بغیم، بغیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ انہوں نے زیادتی کی، دے ریوالٹیڈ، ضد کی انہوں نے۔ بغیم کا مطلب ہوتا ہے ضد پر اڑ گئے، بینہم، درمیان ان کے، آپس میں ضد میں پڑ گئے۔ فہد اللہ، پھر کیا ہوا؟ پھر ہدایت دی اللہ نے، کن کو ہدایت دی؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان کو اللہ نے ہدایت دی، اللہ گائیڈڈ them، لما اختلفوا فیہ، لیے اس کے جو انہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں، جو چیز کا جھگڑا تھا، من الحق کی، حق میں سے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، واللہ، اور اللہ، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی، طرف، صراط، راستے کی، مستقیم، سیدھے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ 213 آیت تھوڑی بڑی ہے، لیکن ہم لوگ اس میں پوائنٹ وائز جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا پڑھا ہم نے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، this is like a summary of the Quran، کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ
लोग कैसे आते गए, जमाना कैसे बढ़ता गया, अल्लाह ने कब नबियों को भेजा, क्यों भेजा, किताबें आई, फिर क्या हुआ. तो दिस इज लाइक अ फ्लो चार्ट. दिस आयत इज लाइक अ फ्लो चार्ट. अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिदायत का. अब आप मुझे बताएं, वी हैव शमीम एंड जरीना विद अस, कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने किसको बनाया? सबसे पहले अल्लाह ताला ने किसको बनाया, बताओ. बाजी सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए। वेरी गुड, वेरी गुड. सबसे पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा रज़ियल्लाहु अन्हा को बनाया और फिर उनको दुनिया में भेजा. ये दुनिया ही उन्हीं के लिए बनाई थी और फिर वहीं से दुनिया शुरू हुई, इंसानियत की शुरुआत हुई. अल्लाह ताला फरमाते कि सारे इंसान एक ही उम्मत थे, है ना. आप सोचिए कि सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, और धीरे धीरे वो औलादें सारी बढ़ती गई, फैलती गई. फिर क्या हुआ? धीरे धीरे वो जो शैतान को भी भेज दिया था ना साथ में, इब्लीस को, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे दुनिया में फिर फसाद फैलने लगा. अल्लाह ने फिर क्या भेजा? देखिए सेकंड पॉइंट, आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं. सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम, माँ हवा, फिर उनकी औलादें, फिर क्या हुआ? फसाद फैलने लगा. फिर अल्लाह ने नबियों को भेजा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अल्लाह ने किसको भेजा दुनिया में? नबियों को. सारे नबी एक साथ आए क्या, बताओ. नहीं, साथ में नहीं है। आपको पता है सबसे पहले नबी किनको भेजा अल्लाह ने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। नहीं, शाहिदा से पूछो. शाहिदा. जी। वेरी गुड, नूह अलैहिस्सलाम. अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम को भेजा. हाँ, और हमने पढ़ चुके ना कि नूह अलैहिस्सलाम ने ऑलमोस्ट 950 साल तक क्या की? तबलीग की, लोगों को दीन के बारे में, तौहीद के बारे में सिखाया. अल्हम्दुलिल्लाह. फिर क्या हुआ? इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये नबी आए. अभी लिख लीजिए नबियों का रोल क्या है, नबियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस आयत में आया है. नंबर 1 मुबश्शिरीना और नंबर 2 मुनजिरीना. मुबश्शिरीन का मतलब क्या होता है? कि वो खुशखबरी देते हैं नबी आकर. किस चीज की खुशखबरी? नबी किस चीज की खुशखबरी देते हैं? कि अगर तुमने अल्लाह की बात मानी, ईमान लाए और अल्लाह के कमांड्स को पूरा किया, तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, उसका रिवॉर्ड है. और द फाइनल अबोर्ड, द फाइनल रिवॉर्ड इज जन्नत. तो नेक काम करने की, अल्लाह की फर्मा बरदारी करने की का रिवॉर्ड जन्नत है, ये खुशखबरी. ठीक है. वह मुनजिरीना, सेकंड क्या रोल है नबियों का? वार्न करना, खबरदार करना. किस चीज की वार्निंग, किस चीज से खबरदार? कि अगर गलत काम करोगे, गुनाह के काम करोगे, अल्लाह की नाफरमानी करोगे, तो उसकी सजा होगी. देयर विल बी पनिशमेंट. और पनिशमेंट कहाँ है? दुनिया में भी, कब्र में भी, और आखिरत में जहन्नम का अजाब. अस्तगफिरुल्लाह. तो ये नबियों की जिम्मेदारी थी कि वो आकर दुनिया में सारे नबी एक साथ नहीं आए. हर इलाके में, इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड और हर जनरेशन में अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा. और नबियों ने अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% निभाई. फिर कुछ नबियों पर अल्लाह ने किताबें भी नाजिल की. कौन कौन सी किताबें नाजिल की, बताओ जल्दी. तौरात, इंजील, ज़बूर। वेरी गुड. और कई नबियों पर सहीफे भी नाजिल हुए, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सहीफे नाजिल हुए, नूह अलैहिस्सलाम पर हुए होंगे. सो मेन बड़ी किताबें जो थी वो पहले थी तौरात,
انجیل, زبور اور اینڈ میں آئی قرآن, اور کئی نبیوں پر صحیفے یعنی کچھ یو کین سے کہ کچھ وحی یا کچھ پیجز, کچھ رجسٹرز کے فارم میں ان پر بھی کتابیں نازل ہوئی. الحمدللہ. اب کتابیں نازل ہونے کا یہاں پر ہم کو ریزن بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں کچھ جھگڑے, کچھ اختلاف تھے, تو اللہ نے یہ کتابیں اس لیے نازل فرمائی تاکہ ان کتابوں کے ذریعے کیا ہو جائے, ان کے جھگڑے ختم ہو جائے. کیا کتاب کی وجہ سے ہمارے جھگڑے ختم ہوتے ہیں یا نہیں؟ اور جھگڑے کون سے ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ جھگڑے اور کوئی بھی نہیں کرتا سوائے ان کے جن کو کتاب دی گئی, یعنی یہود اور نصارہ اور مومن, انہی لوگوں کے بیچ میں جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد کہ ان کے پاس معجزے آ گئے پھر بھی انہوں نے جھگڑے کی. اللہ اکبر. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک کے بعد ایک نبی بھیج کر ہدایت دیتے گئے. فائنلی جو آخری رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی امت الذین آمنو, جو ایمان والے لوگ تھے, ان کو اللہ نے ہدایت دے دی. ان کو اللہ نے ہدایت دے دی تو کیا ہو گیا کہ ان کو حق مل گیا, قرآن مل گیا اللہ کے حکم سے, اور پھر وہ جھگڑے ختم ہو گئے. آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے, لکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہیں. ہم یعنی کون؟ ہم مومن. ہم دنیا میں آنے کے اعتبار میں سب سے پیچھے ہیں, لیکن قیامت کے دن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے آگے ہوں گے. حدیث ہوگا. کیا پتا چلا کہ امتوں میں ہم آخری امت ہے, رائٹ. لیکن قیامت کے دن کون سی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. سبحان اللہ. یعنی کون؟ ہم. تو ہمارے لیے خوشخبری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ الحمدللہ. یس. ابھی آگے دیکھیے, آگے کیا فرمایا کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کو اللہ کی کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھگڑا فساد کیا اور اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. سبحان اللہ. اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. ابھی ایک اور پوائنٹ لکھ لیجئے. جمعہ ہمارا ہے, فرائیڈے ہمارا ہے, سنیچر یعنی سیٹرڈے یہودیوں کا, اور سنڈے یعنی اتوار عیسائیوں کا. تو اس معاملے میں بھی ہم آگے رہے. You got it? سیٹرڈے بعد میں آتا ہے, سنڈے بعد میں آتا ہے, فرائیڈے پہلے آتا ہے. تو بھلے ہماری امت آخری امت ہے نا, in the chronological order اور in any order, لیکن فرائیڈے پہلے آتا ہے, پھر اس کے بعد سیٹرڈے اور اس کے بعد سنڈے. تو اس معاملے میں بھی ہم لوگ آگے رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبلے کے معاملے میں بھی یہی ہوا. عیسائیوں کو یعنی کرسچنز کو
क्रिश्चियंस ने पूरब यानी ईस्ट को अपना किबला बनाया। ईसाइयों का किबला क्या है? ईस्ट डायरेक्शन। यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस को बना लिया, लेकिन मोमिनों ने काबा को किबला मुकर्रर किया अल्लाह के हुक्म से। तो इसमें भी हमारी विन विन सिचुएशन है कि हमको काबा एज अ किबला मिल गया। फिर हम देखते हैं कि नमाज में भी कुछ लोगों की नमाज में रुकू है बट सजदा नहीं। कुछ लोगों की नमाज में सजदा है बट रुकू नहीं। लेकिन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रुकू और सजदे वाली सुकून और वकार वाली है। न ये बोले न चाले, है ना, नमाज के बीच में नो टॉकिंग नो मूवमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे के बारे में भी हमको हिदायत मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। इन लोगों के रोजे जो है वो दिन के कुछ हिस्से का रोजा रखते हैं। कोई जो है वो सिर्फ एक टाइप का खाना छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा रोजा हर तरह से कामिल है, कंप्लीट है, और यही हक का रास्ता है। और यही बात है कि अल्लाह ने हमें सच्ची हिदायत दे दी। अल्लाह ने तो हमें हिदायत दे दी, पर क्या हमने हिदायत ले ली? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हिदायत ले ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में भी यहूद ने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे। ईसाइयों ने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान में कि दरअसल वो पक्के मुसलमान थे। हमने पढ़ा ना उस दिन कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? अस्लिम। तो उन्होंने क्या कहा? अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कि आई सबमिट माई सेल्फ, मैं अपने आप को अल्लाह के सामने पूरा का पूरा सुपुर्द कर देता, अल्लाह के हवाले कर देता। तो ये किसकी निशानी है? एक पक्के मोमिन, एक पक्के मुसलमान होने की निशानी है। तो इस मामले में भी अल्लाह ने हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जैसी ही हिदायत दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह। और झगड़ा क्या है इन लोगों का? जैसे क्रिश्चियनिटी में इन्होंने क्या किया? ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या इख्तलाफ है? बताओ, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ये तो आपको पता है ना? कौन बताएगा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या इख्तलाफ था? बाजी क्रिश्चियंस लोग कहते हैं कि वो अल्लाह ताला के बेटे, हाँ, वो अल्लाह ताला के नबी है। वेरी गुड। ईसा अलैहिस्सलाम को देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम है ना, अल्लाह के एक नबी है। जैसे हमने पढ़े ना कि अल्लाह ने एक एक नबी को भेजते गए, तो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जब भेजा, तो आपको पता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा तब सारे लोग कौन से थे उस जमाने में? सारे लोग यहूदी थे। कौन से थे? ज्यूज थे बाजी, यहूदी। ज्यूस थे, यहूदी थे। तो आपको पता है कि यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को झुटलाया था, उनको झुटला दिया कि नहीं, ये अल्लाह के नबी नहीं है। किसने झुटलाया? ज्यूज ने, यहूद ने। और उनकी वालिदा कौन थी? उनकी वालिदा, उनकी मदर मरियम अलैहिस्सलाम। मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने बहुत ही घटिया और बुरे अल्फाज निकाले, है ना, उन पर इल्जाम और तोहमत लगाई। तो ये किसने किया? यहूद ने किया।
ओके, अभी ईसाइयों ने क्या किया, क्रिश्चियंस ने, एज शमीम राइटली सेड कि ईसाइयों में 3 ग्रुप बन गए क्रिश्चियंस में। एक ग्रुप ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद खुदा है, जीसस इज गॉड, नाउजुबिल्लाह। और एक ग्रुप ने कहा कि वो अल्लाह का बेटा है, नाउजुबिल्लाह। और किसी ने माँ मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा बना दिया। तो ये उनकी क्या हो गई, ट्रिनिटी हो गई, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन हिदायत किसे कहते हैं? देखिए, हिदायत इसी को कहते हैं कि अल्लाह ने हम मुसलमानों को हिदायत दे दी और हम इस बेअदबी से बच गए। अल्लाह ने हमें इतने बड़े गुनाह, इतने बड़े झूठ और इतने बड़े इल्जाम लगाने से बचा लिया कि ना हम उनको खुदा कहते ईसा अलैहिस्सलाम को, ना खुदा का बेटा कहते हैं और ना उनकी अम्मी पर इल्जाम लगाते हैं, बल्कि हम उनको सिर्फ अल्लाह का रसूल मानते हैं, isn't it? तो इसे कहते हैं हिदायत। और हम उन्हें रूहुल्लाह मानते हैं कि अल्लाह ने उनमें अपनी रूह फूंक की। हम उनको कलिमतुल्लाह मानते हैं कि वो अल्लाह के कलीमे कुन से पैदा किए गए और वो सच्चे नबी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें इसी तरह हिदायत पर रखे। अभी हम इस पॉइंट पर आएंगे कि ये हिदायत क्या है, कौन से हिदायत की बात हो रही है। अच्छा, जैसे यहूद जो थे ना, वो भी ईमान लाए थे मूसा अलैहिस्सलाम पर, है ना, और वो अल्लाह को भी मानते थे, isn't it? जी बाजी। हाँ, और नसारा भी अल्लाह पर ईमान लाए थे और किसको, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, राइट। अभी तो वो लोग भी उस वक्त ईमान लाए तो मोमिन ही हुए ना, isn't it? लेकिन उनके बीच जो उन्होंने पूरे हक को नहीं लिया, बल्कि उसमें अपनी मर्जी मिला के उस दीन को, अल्लाह की शरीयत को खराब कर दिया। लेकिन इसके बाद जब आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हमें अल्लाह ने कुरान अपनी किताब से नवाजा, तो जब हम ईमान लाए, मैं और आप और सहाबा इकराम, तो हमें सच्ची हिदायत अल्लाह ने दी। अब आप मुझे बताएं, इस आयत में आ गया कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत दे देता है। तो क्या ये अल्लाह की तरफ से पार्शलिटी है? नौजुबिल्ला, कि अल्लाह ने हमें तो हिदायत दे दी पर उनको हिदायत नहीं दी, या अल्लाह जिसे चाहता है उसी को हिदायत देता है, तो फिर उनकी क्या गलती? इज इट सो? क्या किसी को ऐसा लगता है, या क्या जवाब है आपका इसके बारे में? एनीबडी ऑफ यू, क्या सोचते हो आप? अगर अल्लाह जिसे चाहे उसी को हिदायत दे तो उसमें दूसरों की क्या गलती है जिसे हिदायत ना मिले? ऐसा क्वेश्चन आया किसी के दिल में? बाजी मेरे दिल में आता था ये क्वेश्चन, लेकिन जब मैंने सुना कि ये जो हिदायत मांगता है अल्लाह ताला उसी को हिदायत देता है, तो दैट आंसर्ड माय क्वेश्चन। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। शाजिया, आप क्या कहती हो? इनाया? Baji, I feel it is a test from Allah Ta'ala and it is our duty to help them out. हमें इस्लाम फैलाना चाहिए. Okay, now you will get your answer. I'm glad, Inaya, that you spoke. अच्छा, तो देखिए कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। इसका मतलब दोनों तरफ से। अभी हम सब ईमान लाए हैं, बराबर, ईमान हम भी लाए, वो भी लाए। इसके बाद अल्लाह ने कुरान पाक खोलते ही हम पढ़ते हैं सूरत अल फातिहा, और उसमें हम अल्लाह से क्या दुआ मांगते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमारी पूरी नमाज किसके इर्द गिर्द है? सूरह फातिहा के। And what do we ask in Surah Fatiha? We ask for guidance, hidayat,
کیا ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے، یہی جواب ہے. اور ہدایت کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار ہدایت حاصل کر لی ابھی وہ آپ کے پاس ہی رہے گی. نو، ہدایت یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ گائیڈنس، اور یہ ہمیں اللہ سے بار بار مانگنی پڑتی ہے. ہدایت کا مطلب ہم نے شروع میں پڑھے تھے جب سورہ فاتحہ پڑھے تھے، یاد ہے کسی کو؟ کیا پڑھے تھے ڈیفینیشن ہم نے ہدایت کی؟ باجی مطلب اللہ تعالیٰ سے ہم نے ہدایت مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلا جس پہ تیری نعمت نازل ہوئی. اوکے، اور کیا پڑھے تھے ہم؟ زینب بتائے گی. اهدنا الصراط المستقیم. کیا Guide us to the مطلب اس straight کا path. پڑھے تھے؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ It means is وہ پارٹ آپ نے جو سمجھایا کہ الگ الگ دروازے ہوتے ہیں، ہمیں وہ راستہ چننا چاہیے جو ہمیں جنت پہ لے جائے گا، نہیں وہ جو ہمیں will take us to the hellfire. اوکے اوکے، تو دس از لائک وی نو دا رف آنسر ہے نا، یہ رف آنسر ہے. دیکھیے ایمان ہم سب کے پاس ہے، ہم سب مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ایمان تو ہمارے پاس ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں الحمدللہ. لیکن ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ ٹو پٹ یور ایمان ان ایکشن، تو پٹ یور ایمان ان ایکشن. میں اللہ کو مانتی تو ہوں، میں اس کو جانتی تو ہوں، لیکن کیا میں اس کی ہر بات مانتی ہوں؟ سمجھ گئے؟ میں مانتی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وہی میرا خدا ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ میرا ایمان ہے. میں مانتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. میں مانتی ہوں کہ قرآن ہماری کتاب ہے. میں مانتی ہوں کہ میں مروں گی تو پھر دوبارہ زندہ کی جاؤں گی، تو پھر حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن، پھر جنت دوزخ ہے. میں سب مانتی ہوں. تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ بس یہ ماننے تک کا. لیکن ہدایت کیا ہے کہ صرف اللہ کو ایک مانو ہی نہیں بلکہ اللہ کی ہر بات مانو، اللہ کا ہر حکم مانو. اور اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے قرآن پاک میں اللہ نے حق سچی کتاب میں نازل فرما دیا. تو اللہ کی ہر بات ماننے کے لیے مجھے ہدایت کی ضرورت ہے. اس لیے شروع میں آ گیا اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو ہم سب کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن تو جو کہے کہ جھوٹ مت بول تو میری زبان رک جائے اسی وقت کہ میں جھوٹ نہ بولوں. تو کہے کہ غیبت مت کر تو میں غیبت نہ کروں. ابھی ہم نے پڑھے کہ جھگڑا کرنے والے اللہ کو پسند نہیں، تو میں جلدی سے رک جاؤں. یہ کیا ہے؟ یہ تیری توفیق ہے، یہ تیری ہدایت ہے، یہ تجھے راضی کرنے کے لیے ہے. مرضات اللہ پڑھے نا ہم نے. تو اب ہدایت کب آئے گی؟ ہدایت تب آئے گی جب میں اللہ سے ہدایت مانگوں گی. بغیر مانگے ہدایت نہیں ملتی. تو ہر نماز میں ہدایت مانگ رہے. ہدایت کا مطلب ہے کہ وہ توفیق کہ اللہ مجھے وہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ انسٹنکٹ عطا کرے کہ میں تیار ہو جاؤں اللہ کا ہر حکم ماننے کے لیے. You get my point now, Shamim, if you can explain it further. جی باجی، ہدایت is constantly asking for Allah's guidance. It is to put your ایمان in action کہ میں اللہ کو ہی نہیں مانوں، اللہ کی ہر بات مانوں. اور اس کے اور لیے اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے. seeking Allah's guidance for it. ان کے لیے وہ اسپرٹ مانگو. ایگزیکٹلی. اور اس کو سمجھنے کے لیے ابھی ایک بچہ بن جاؤ. ہم لوگ سب ایک بچہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرو کہ ہم سب بچے ہیں. زرینا، if you can put one picture کہ ایک بچہ ہے، اس کو بلون والے سے بلون خریدنا ہے. بلون والا کھڑا ہے اینڈ وہ ماں کے ساتھ ہے اور بلون ہے اس کے ہاتھ میں. اتنا ایک پکچر ڈال دو آپ ذرا اسکرین پر. ہاں، تو ابھی آپ سب امیجن کرو کہ ہمیں نا ایک چھوٹے سے بچی ہوں میں، اور میں گئی ہوں اپنی ماں کے ساتھ بازار.
आई एम इन द मार्केट प्लेस. ठीक है, अभी आपको पता है जब मार्केट जाते हैं तो मार्केट में बहुत भीड़ होती है, देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड यू. तो माँ क्या करती है? माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेती है, इजंट इट? या बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़ता है? क्या होता है बताओ? माँ पकड़ लेती है बच्चे का हाथ. हाँ, और कभी माँ शॉपिंग में बिजी हो गई तो फिर बच्चा क्या करता है? माँ हाथ छोड़ती है ना बच्चे का, उसको तो देखना पड़ता है ना कि ये कैसी चीज है, वॉट एवर शी इज बाइंग. तो बच्चे का हाथ छोड़ती है तो फिर बच्चा कहाँ भागता है उस वक्त? जो कुछ उसे डिस्ट्रैक्शन नजर आए, कि कहीं आइसक्रीम की शॉप नजर आ रही है, बलून्स की चीजें नजर आ रही है, या कोई खिलौने की दुकान है, टॉय शॉप, तो बच्चा किस तरफ भागता है? भागता है ना. दैट इज वाई अब माँ क्या करती है? माँ उसको वापस पकड़ कर लाती है और उसका हाथ ऐसे पकड़ लेती है कि वो, और फिर कॉन्शियसली उसका हाथ नहीं छोड़ती. ठीक है, कि अगर मैं इसका हाथ छोड़ूंगी तो ये भीड़ में फिर से भाग जाएगा या गुम हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगी? Isn't it? तो उसी तरह हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं हर सूरे फातिहा में. हम अल्लाह से, मैं कहती हूँ कि या अल्लाह, मैं वो छोटे बच्चे की तरह हूँ, मुझे नहीं पता है कि ये बलून खरीदना मेरे लिए अच्छा है, खिलौने खरीदना, चॉकलेट खरीदना, या मेरी माँ के पास ही खड़ा रहना, या कहीं मैं गुम हो जाऊं तो फिर मेरी माँ मुझे कहाँ मिलेगी? आई डोंट नो. वैसे ही या अल्लाह, ये पूरी दुनिया में मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, कौन सा रास्ता अच्छा है कौन सा बुरा, कौन सा काम सही है कौन सा गलत. आई डोंट नो अल्लाह. ये दुनिया तूने बनाई है ना अल्लाह, तू मेरा रब है ना, मैं सिर्फ तेरी इबादत करती हूँ. तो अब या अल्लाह, तू, जब मैं तेरा हाथ पकड़ती हूँ ना, तो मैं तो ये सारी दुनिया में गुम होकर तेरा हाथ छोड़ के भाग जाती हूँ. तो अब या अल्लाह, तू मेरा हाथ पकड़ ले. देखिए इसने पिक्चर लगाई है माशाल्लाह. अब हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह, मैं हाथ पकड़ती हूँ तो छोड़ के भाग जाती हूँ ये डिस्ट्रैक्शंस में, लेकिन या अल्लाह अब तू मेरा हाथ पकड़ ले, और तू मेरा हाथ मत छोड़ या अल्लाह, और तू मेरा हाथ पकड़ कर मुझे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर मुझे लेके चल या अल्लाह. हाथ पकड़ कर घसीट कर लेके जा. अगर मैं कहीं रुक जाऊं तो तू मुझे रुकने ना दे या अल्लाह. अगर मैं तेरा हाथ छुड़ा कर पीछे पलटना चाहूं, लेफ्ट या राइट जाना चाहूं डिस्ट्रैक्शंस में, तो या अल्लाह तू मुझे बिगड़ने मत दे, भागने मत दे, छूटने मत दे. तू मुझे इस रास्ते पर हाथ पकड़कर खींच कर लेकर चल. अगर मैं थक जाऊं, रुक जाऊं, तभी भी तू मेरा हाथ ना छोड़ना या अल्लाह. इसीलिए दिन में 5 वक्त की नमाज में हर रकत में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसीलिए रिपीटिशन है कि अल्लाह, पूरा दिन में भी तो मैं भटक जाती हूँ, इधर उधर के ख्याल, ये चीज अच्छी लगती है, वो काम अच्छा लगता है, कभी गुनाह में पड़ जाते हैं, फिर से आ जाती हूँ अल्लाह तेरे पास कि फिर से अल्लाह तू ही गाइड कर, तू ही मेरा हाथ पकड़, तू ही मुझे रास्ता दिखा कि मेरे लिए क्या सही. तो जो सच्चे दिल से ये चाहता है कि अल्लाह उसे हिदायत दे, तब अल्लाह सुब्हानहू ताला उसे हिदायत देते हैं. और जो खुद भटकना चाहे, बिगड़ना चाहे, जो खुद अल्लाह से हिदायत ना मांगे, तो फिर अल्लाह उसे हिदायत क्यों दे? अल्लाह उसका हाथ क्यों पकड़े? अल्लाह ने तो हमें फ्री विल देकर रखी है. Isn't it? Now hope you understand कि क्या है ये हिदायत का कॉन्सेप्ट. I think with the balloon example, if you could have understood. इनाया, बहुत अच्छे से मैम. है ना? तो जब सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो ये ख्याल दिल में आ जाए कि अल्लाह, तू मुझे लेकर चल इस रास्ते पर, मेरा हाथ मत छोड़ या अल्लाह. और तू मुझे तौफीक अता कर, अगर मुझे कोई नेक काम, सही काम, तेरे अहकाम मुश्किल भी लगे, तभी भी तू या अल्लाह मुझे
توفیق عطا کر. مجھے چھوڑنا نہیں اللہ. میں کمزور ہوں, میں نادان ہوں, میں بے وقوف ہوں, میں بھلکڑ ہوں, کیونکہ ہم سب کو اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے, بہت کمزور. میں کبھی بیمار رہتی ہوں, کبھی میں دنیا میں گم ہو جاتی ہوں, کبھی پریشان ہوتی ہوں, کبھی غمگین ہوتی ہوں, کبھی خوشی میں ہوں. بٹ اسٹل یا اللہ تو مجھے یہ سارے جھگڑے فساد اور فرقوں سے اور فتنوں سے بھی بچا لے, اور شیطان کے شر سے بھی بچا لے. اگر تو نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے نا, تو مجھے پھر کسی کا ڈر نہیں. Then I know that I am going to remain steadfast on this path. لیکن اگر اللہ کا ہاتھ چھوڑ دیا, اور اللہ کا ہاتھ پکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن اور سنت اور حدیث کو پکڑ کر رکھنا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہنا. یہی مطلب ہے اللہ کا ہاتھ پکڑنا, تاکہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کر سکے انشاءاللہ. پھر اللہ دیتا ہے ہدایت. دیے نا اس نے ہم کو. دیکھیں ہم لوگ بھی سب بھٹکے ہوئے تھے یا نہیں, بتاؤ. بفور انڈرسٹینڈنگ قرآن, جب تک ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ رہا تھا, ہم لوگ بھی بھٹکے ہوئے تھے. ہم لوگ ابھی بھی تھوڑے بھٹکے ہوئے ہیں. ابھی بھی we are not 100% perfect. ابھی بھی ہمیں اللہ سے روز ہدایت مانگنی ہے, اور جمے رہنے کی بھی ہدایت مانگنی ہے کہ اللہ ہم جمے رہے انشاءاللہ. آمین. پھر ہم لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں, اللہم ارنا الحق حقا. زرینہ if you can search this and put اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اے اللہ تو ہمیں حق کو حق دکھا, یعنی جو بھی سچ ہے وہ سچ دکھا, اور اس پر چلنا نصیب فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر. اور جو باطل ہے, باطل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلط, غیر حق. حق کا اپوزٹ باطل. واٹ ایور از رانگ, تو اسے ہمیں غلط ہی دکھا اللہ, اور اس سے بچنے کی توفیق عطا کر. اور یہ سچ اور جھوٹ کے بیچ میں ہمیں کنفیوز ہونے نہ دے, ہمیں بہکنے نہ دے. یا اللہ ہمیں تو اپنا متقی پرہیزگار بنا دے. آمین. یہ دیکھیں اسکرین پر لگائی ہے زرینہ نے. الحمدللہ. یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ صحیح اور غلط کے بیچ ہم اللہ سے دعا کرتے کہ تو ہمیں صحیح اور غلط کے بیچ فرق کرنے کی توفیق عطا کر انشاءاللہ. ایک اور دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے, اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اس کا مطلب میں پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو. اے اللہ, اے جبریل, میکائیل اور اسرافیل کے رب, اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے رب, اے چھپے کھلے کے جانے والے, تو ہی اپنے بندوں کے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتا ہے. میری دعا ہے کہ جس جس چیز میں یہ جو جھگڑے اختلاف کرے تو مجھے اس میں ہمیشہ حق بات سمجھا, کیا صحیح ہے وہ تو مجھے سمجھا دے. تو جسے چاہے صحیح راستہ دکھلا دیتا ہے, تو جسے چاہے صحیح راستہ دکھلا دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت یہ دعا کرتے تھے. دیکھیے یہ زرینہ نے اسکرین پر لگائی ہے, جزاکم اللہ خیرہ زرینہ. تو اللہ سے یہ دعا مانگنا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تو ہمیں صحیح سیدھا سچا راستہ دکھا اور اس پر جمائے رکھ, اپنی ہدایت ہمیں عطا کر. دیکھیں ہدایت کیا ہے, اور کچھ ایگزامپلس دیتی ہوں آپ کو.
کہ ہم سب مسلمان ہیں, isn't it? تو ہم سب کے گھر میں قرآن ہے نا؟ ایسا کوئی ہے جس کے گھر میں قرآن نہیں ہو؟ I don't think so. کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے گھر میں قرآن نہیں. تو پھر ہدایت کیا ہے؟ کہ قرآن کو شیلف پہ سے اٹھا کر کھول کر پڑھنا, یہ ہدایت. اسے صرف شیلف میں ہی رہنے دینا ہدایت نہیں ہے, اسے اٹھا کر پڑھنا ہدایت ہے. پھر پڑھ کر رکھ دینا ہدایت نہیں, پڑھ کر اسے سمجھنا یہ ہدایت ہے. اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ بھی ہدایت ہے. اور اس کے بعد عمل کرنے کے بعد واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ بتاؤ؟ اسے پہلے بھی آگے پڑھ چکے پہنچانا, ہم لوگ. اسے آگے ایگزیکٹلی. پہنچانا. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ نیچرلی ہوتا ہے. آپ کا دل چاہے گا کہ مجھے یہ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے تو میں اپنے بھائی کو بھی بتاؤں, بہن کو بھی بتاؤں, بیٹی کو بھی بتاؤں, پڑوسی کو بھی بتاؤں. اٹ ہیپنس, isn't it? اور یہی ہدایت ہے. اگر آپ کے گھر میں آپ دیکھیے, آپ بیٹھے ہو اور خوب سارا کچرا پڑا ہے, آپ کے گھر میں جھاڑو بھی ہے, ویکیوم کلینر بھی ہے, اور آپ ایسے ہی بیٹھے ہو, آپ کچرا اٹھا بھی نہیں رہے ہو, تو کیا فائدہ؟ وہ گھر میں جھاڑو بھی ہے, ویکیوم کلینر بھی ہے, لیکن اس کا کیا فائدہ اگر آپ اٹھتے نہیں, اٹھ کر اپنے گھر کو صاف کرتے نہیں یا کرواتے نہیں. either you do it or your maid does it. تو یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ ہو گئی ہدایت, توفیق. اب آپ مجھے بتاؤ کہ ہدایت اور توفیق ملنے کے لیے آپ کو اپنے اندر, آپ کے اندر وہ لانی پڑے گی, وہ قوت, وہ طاقت, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہلچل کرنے کے لیے انرجی, isn't it? سو اگر ہم لیزی بنے بیٹھے رہے, آپ مجھے بتاؤ جو لوگ لیزی ہوتے ہیں, سست بیٹھے رہتے ہیں, کیا ان کو ہدایت ملے گی؟ نہیں ملے گی باجی. ایگزیکٹلی. یہ ہم پڑھ چکے تھے نا کہ یہ قرآن کے 5 حق ہے: ایمان لانا, تلاوت کرنا, سمجھ کر پڑھنا, عمل کرنا, اور پھر لوگوں کو بھی پڑھانا. الحمدللہ. اس آیت میں بار بار اختلاف کا ذکر آیا ہے. تو ہمارے اب یہاں پہ تو اللہ نے فرما دیا کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کے جو اختلاف تھے, لیکن آج اگر ہم دیکھ میں زیادہ ہے. اختلاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا, ڈفرنس آف اوپینین. تو آج جھگڑا کس کے بیچ میں؟ وی مسلمس وی فائٹ وتھ ایچ ادر. ہمارے جو کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں, اور ان فرقوں کے بیچ آپ کو پتہ ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ کتنے فرقے ہوں گے بتاؤ, پتہ ہے؟ بتاؤ آفرا. باجی 73. 73. ہاں, گڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, یعنی ڈفرینٹ سیکٹس, لیکن ان میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. اور وہ کون ہوگا؟ وہ جو میری اور میرے صحابہ اکرام کے راستے پر چلے, جو میرے اور میرے صحابہ اکرام کے دین پر چلے, جو قرآن اور سنت کو فالو کرے, وہی فرقہ جنت میں جائے گا. تو ہماری تو پرابلم ہی یہی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم جنتی ہیں اور باقی سارے جہنم میں جائیں گے. نو نو نو, استغفر اللہ. اللہ نے فرما دیا کہ چاہے کوئی بھی ہو, وہ اللہ سے ہدایت مانگے, اللہ اسے ہدایت دے گا. تو پھر there cannot be any discrimination. اللہ کے پاس ڈسکریمنیشن نہیں. تو ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ جھگڑے کرنے والے
اور ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون نہیں. ہمیں بس اپنی فکر ہونی چاہیے اور اپنے فیملی اور اپنے رشتہ دار اور ہاں پوری امت کی بھی فکر کرے. لیکن فکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہے کہ تم جہنمی ہو، یا آپ کسی سے جھگڑا کرو، یا آپ کسی کی طرف انگلی اٹھاؤ. ہدایت پہنچانے کا طریقہ کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خوشخبریاں بانٹو، خوشی سے، ہنسی خوشی دین پھیلاؤ، آسانی سے دین پھیلاؤ، نہ جھگڑے کر کے، نہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے. مسکرا کے دین پھیلانا ہے یا جھگڑے کر کے دین پھیلانا ہے؟ بتاؤ. خوشی سے باجی. خوشی سے، اور آسانیاں پیدا کرنی ہے لوگوں کے لیے، ان کو آسان دین بتانا ہے، مشکل نہیں انشاءاللہ. چلے پھر آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 214. ام حسبتم، ام کا مطلب کیا، ام کا مطلب کیا، حسبتم، حسب میں حساب ورڈ نظر آ رہے ہیں زرینہ؟ حسب حساب، ہاں تھوڑا سا غور کرتے ہیں یا نہیں آپ لوگ؟ حسب میں حساب ورڈ نظر آ رہا ہے کسی کو؟ who is sharing the screen؟ آیت 214. ام حسبتم، کیا حساب کیا تم نے، کیا گمان کیا تم نے، کیا سوچ لیا تم نے، کیا خیال کیا تم نے. یہ تم کون ہے؟ کس سے بات کر رہے اللہ تعالی؟ ہم سے. ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ہم مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ کیا تم نے خیال کر لیا، کیا تم نے سوچ لیا، کیا سوچ لیا؟ ان کے تدخلو، تدخلو میں داخل ورڈ نظر آ رہا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے. الجنت، جنت میں جنت ورڈ نظر آ گیا نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت امپورٹنٹ کویشچن پوچھ رہے کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں اتنا ایزیلی، اتنے آسانی سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما، اور حالانکہ، اور حالانکہ ایکچولی، یاتکم، ابھی تک نہیں آئی تم پر، اور حالانکہ ابھی تک نہیں آئی ہے تم پر، مثلو، حالت، ابھی تک تم پر ایسے حالات نہیں آئے ہیں، ایسی مثال نہیں آئی ہے. کس جیسی؟ الذین خلو، ان لوگوں کے جیسی جو پہلے گزر چکے، تم سے پہلے لوگوں کے جیسے ہی حالات ابھی تک تم پر نہیں آئے ہیں. من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. مستہم البأساء، کیا ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، مس کا مطلب ہوتا ہے ٹچ. تو مستہم، پہنچی تھی ان تک، چھوئی تھی ان کو. البأساء، کیا پہنچی تھی ان تک؟ سختیاں، مشکلیں، بہت سخت حالات، ویری سیویئر کنڈیشنز. والضراء، اور تکلیفیں، مصیبتیں. وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے تھے، یعنی ان کی حالت خراب ہو گئی تھی. حتیٰ، یہاں تک کہ، انٹل یقول الرسول، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول، یعنی یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ بھی کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ معہو، سوری، ایمان والے بھی اس کے ساتھ، رسول کے ساتھ یہ کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ متا نصر اللہ، کب آئے گی مدد اللہ کی.
کب آئے گی اللہ کی مدد. یعنی اتنی مشکلیں اٹھائی ہے پہلے کے لوگوں نے کہ تکلیفوں کے بعد رسول اور رسول کے صحابہ سارے کہہ اٹھے کہ اب کب آئے گی اللہ کی مدد. اللہ خبردار، ان بے شک، نصر اللہ بے شک، مدد اللہ کی، قریب بہت قریب ہے، بہت نزدیک ہے، ویری کلوز. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ کیا تم لوگ کو کس نے یہ گارنٹی دے دی ہے کہ تم سب کے سب جنتی ہو؟ کس نے بول دیا تم کو کہ تم مسلمان ہو تو تم جنت میں جاؤ گے؟ ایسا کس نے گارنٹی دی؟ حالانکہ ابھی تک تم پر ایسے حالات آئے نہیں. دیٹ مینس ابھی تو تم کو اللہ نے آزمایا بھی نہیں. بغیر آزمائے ہی جنت مل جائے گی. دیکھو تم سے پہلے کیسے لوگوں کی آزمائشیں ہوئی، اتنی تکلیفیں ان پر آئی، اتنی مشکل حالات، ہل گئے، گھبرا گئے، اور صبر کر کے فائنلی اپنے رسول کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنے لگے، اللہ کو پکارنے لگے کہ اے اللہ اب تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ صبر، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے. اللہ اکبر. اس کا یہ مطلب ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف ایمان لانے سے اور صرف کلمہ پڑھ لینے سے تم چھوڑ دیے جاؤ گے اور کیا تمہیں جنت مل جائے گی؟ کیا تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ بے شک ہر ایک آزمایا جائے گا اور آزمائش بعد ہی رزلٹ ہوگا، اور رزلٹ میں پتہ چلے گا کہ تم پاس ہوئے ہو یا فیل، اور تب تمہیں جنت ملے گی. دیٹ مینس کوئی بھی مومن بھی ڈائریکٹلی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. مومن ہے نا تو جنت میں تو جاؤ گے، لیکن اپنا پورا حساب چکانے کے بعد. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم لوگ نا امید ہو جائے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم جنت کو اپنے لیے گارنٹیڈ سمجھ لے. اب سنیے کہ جنت، ایک حدیث لکھ لیجئے، حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت چاہیے نا سب کو جنت. کس کو جنت چاہیے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے پلیز، پھر یہ حدیث پڑھتی ہوں میں. جنت چاہیے نا تو ہاتھ اوپر کریں گے انشاءاللہ. اور میں یہ نہیں کہتی کہ ہاتھ اوپر کرنے سے آپ کو جنت مل جائے گی. اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے اور جہنم کی آگ سے بچا لے انشاءاللہ، آمین. اور جتنے ہاتھ اوپر ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے اس نیت کو، اس دعا کو بھی قبول کر لے. تو ابھی حدیث لکھ لیجئے. حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت گھیر دی گئی ہے. لکھ لیجئے والی حدیث، ویری امپورٹنٹ. جنت گھیر دی گئی ہے ناپسندیدہ چیزوں سے. جنت گھیر دی گئی ہے ناپسندیدہ چیزوں سے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ساری جنت کے ارد گرد، جنت پہنچنے کا جو راستہ ہے نا وہ مشکلوں سے گھرا ہے. اس میں آپ کو بہت قربانیاں کرنی پڑے گی، بہت ایسے کام کرنے ہیں جو اللہ کی پسند کے ہیں بٹ آپ کی ناپسند ہے، آپ کو ناپسند ہے. تو وہ کام کرنے پڑیں گے جو مجھے ناپسند ہے، پھر بھی میں کروں گی کیونکہ اللہ کو پسند ہے. تب جنت ملے گی انشاءاللہ. اور اسی کے اپوزٹ ہے حدیث کا مفہوم کہ جہنم گھیر دی گئی ہے پسندیدہ چیزوں سے. جہنم
گھیر دی گئی ہے پسندیدہ چیزوں سے. تو یہ جو ہماری ڈیزائرز، خواہشات، فیشن، یہ راستہ کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں. اور اللہ کی ہدایت کا سچا راستہ، قرآن اور سنت کا راستہ ہمیں لے جائے گا جنت میں. بٹ اللہ نے یہاں پہ جو کویشچن کیا ہے کہ کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ جنت تمہارے لیے گارنٹیڈ ہے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں. پہلے آزمائش ہوگی، خوب آزمائش ہوگی، ہر قدم پر آزمائش ہوگی، اور پھر اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی 3 مرتبہ یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، یعنی اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا کر. 3 مرتبہ جو کوئی یہ پڑھتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ اسے مجھ میں ڈال دے، اسے مجھ میں دے دے. تو اور جو کوئی 3 مرتبہ یہ پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، تو پھر جہنم دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اللہ اسے مجھ سے بچا لے. آمین. تو میں دعا کرتی ہوں ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین.